بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلو خان سے جنگ۔ ایلو خان اور محمود غزنوی میں عرصہ دراز تک دوستی اور محبت رہی۔ یہ رشتہ سسر و دامادی کے رشتے نے اور مضبوط کر دیا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد مفسدوں اور چغل خوروں کی شرارتوں نے اس محبت کو دشمنی سے بدل دیا اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان محمود نے ملتان کی جانب کوچ کیا اور خراسان سے فوج کا ایک بڑا زبردست حصہ سلطان کے ہمراہ چلا گیا تو ایلو خان کا لالچ جاگ اٹھا اور اس نے خراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے لشکر کے سپہ سالار سیاوش تگین کو ایک جرار لشکر کے ساتھ خراسان کی تسخیر کے لیے بھیجا اور جعفر تگین کو بلخ کا حاکم مقرر کیا۔ ارسلان جاذب حاکم ہرات نے اس خبر کے سنتے ہی غزنی کی طرف کوچ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر دارالحکومت کی حفاظت کرے۔ چونکہ خراسان کے اکثر امراء سلطان محمود کی طویل غیر حاضری سے طرح طرح کے وسوسوں میں گرفتار تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً ایلو خان کی اطاعت قبول کی۔ سلطان محمود نے غزنی پہنچ کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور بلخ روانہ ہوا۔ جعفر تگین سلطان کی آمد کی خبر سنتے ہی بلخ سے بھاگا اور ترمذ میں جا کر اس نے پناہ لی۔ ارسلان جاذب سلطان کا حکم پاتے ہی سیاوش تگین کی طرف بڑھا اور ہرات سے ماوراء النہر روانہ ہوا۔ ایلو خان نے قدر خان شاہ چین سے مدد طلب کی۔ قدر خان 5000 سوار ہمراہ لے کر ایلو خان کی مدد کو آیا۔ اس نئی مدد سے ایلو خان کا دل بڑھا اور قدر خان کے ساتھ دریائے جیحون کے پار اترا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر سلطان محمود کے مقابلے میں خیمہ زن ہوا۔ سلطان محمود نے خود اپنے لشکر کو ہر طرح آراستہ کیا اور قلب فوج پر اپنے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور نصر فریحون اور عبداللہ تائی کو مقرر کیا اور میمنہ پر پرتاش کو متعین کیا اور میسرہ کو ارسلان جاذب اور دیگر افغانی اور خلجی امیروں کے سپرد کیا اور 500 کو پیکر ہاتھی صفہ بست لشکر کے سامنے کھڑے کیے۔ دوسری جانب ایلو خان نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ قلب لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لی اور میمنہ پر قدر خان کو اور میسرہ پر جعفر تگین کو مقرر کیا۔ دونوں لشکر برق رفتاری سے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے ساری دنیا کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ گرد و غبار کے باعث لڑائی کا میدان بالکل تیرہ اتار ہو گیا اور اس شدت کے ساتھ لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ تلواروں اور نیزوں کی ضرب سے میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ایلو خان اپنے مخصوص غلاموں کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھا اور مردانگی سے لڑا۔ سلطان محمود نے جب ترکوں کی یہ جان بازی اور سرفروشی دیکھی تو گھوڑے سے نیچے اترا، جبین بے نیاز خاک پر رکھ کر خدا کی درگاہ میں فتح و نصرت کی دعا مانگی اور صدقات و خیرات کی منتیں مان کر ایک زبردست ہاتھی پر سوار ہوا اور خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ رحمت الہی محمود کے سر پر سایہ فکن تھی، اس کے ہاتھی نے پہلے ہی حملے میں ایلو خان کے علم بردار کو سونڈ میں لپیٹ کر اوپر اچھالا اور اس کے بعد ترکوں کے لشکر کی طرف بڑھا اور بے شمار ترکوں کو مار ڈالا۔ جب غزنوی فوج نے اپنے بادشاہ کو اس مردانگی سے دلیری کے ساتھ دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو تمام فوج نے بالاتفاق دشمنوں پر حملہ کر دیا اور تلواروں اور نیزوں کی ضربوں سے ترکوں کے سینے چھلنی اور سر پاش پاش کر دیے۔ ترکوں کی فوج میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیلی کہ سپاہی سرداروں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگے۔ ایلو خان اور قدر خان نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور اس طرح بے تحاشا بھاگے کہ دریائے جیحون کے پار اتر کر انہوں نے اپنے ہی ملک میں جا کر دم لیا۔ بہت شکریہ۔